السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر عربی اور اسلامی دنیا کو مبارکباد دی ہے۔ آفتوں اور وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی یکجہتی اور سولیڈیرٹی کے لیے قطری انسانی منصوبے۔ افغان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کل دوحہ میں وسیع تر ٹرائیکا کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان شامل ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تب یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر عربی اور اسلامی امتوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ نئے ہجری سال کی آمد کے لیے مبارک ہو اور ہماری عربی اور اسلامی دنیا مزید سربلندی اور خوشحالی سے بہرہ مند ہو۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب قائدین کے ساتھ نئے ہجری سال کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سنگاپور کے صدر محترمہ حلیمہ یعقوب کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ سنگاپور کی صدر کو اس دن کی مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ سنگاپور کے وزیر اعظم جناب لی سیان لونگ کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ وزارت داخلہ کے متعلقہ اداروں نے 7 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے غلط خبریں پھیلانے اور نسلی و قبائلی جذبات بھڑکانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا۔ وزارت داخلہ نے زور دے کر کہا ہے کہ جو کوئی بھی نسل پرستانہ خیالات اپنائے گا کہ سوسائٹی کی امن و سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچے تو اس کے خلاف قانونی اقدامات کرنے میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ قبائلی یا نسلی بنیادوں پر ہرگز سوسائٹی کے کسی بھی عنصر کو بدنام نہ کریں۔ اس نے مزید کہا ہے کہ قطری سماج کی باہمی قربت اور اس کے استحکام کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 126 کیسز اور مسافروں میں 84 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 195 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی اب تک کل تعداد 2,25,033 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں اب تک لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کی 39,64,535 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے زور دے کر کہا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کرانے میں جلدی کی جائے، خاص طور پر کہ اب پوری دنیا میں کورونا کی ڈیلٹا شکل کا وائرس بھی پھیل گیا ہے اور وہ یہاں بھی آ چکا ہے۔ قطر مختلف مقامات پر لگی ہوئی آگ کے دوران لوگوں کی تلاش اور انہیں بچانے کے کام میں حصہ لے رہا ہے۔ تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ کی ٹیم تمام تر ضروری وسائل سے آراستہ ہے، اور یہ گروپ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخفیہ اور وزارت داخلہ کے تابع سول ڈیفنس کی ٹیموں پر مشتمل ہے۔
آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی یہ مدد متعدد ملکوں میں اسی قسم کی مدد کے سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور یہ مدد انسانی کوششوں کے متبادل فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بر اعظموں میں وباؤں کی روک تھام کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وہ جیفی ویکسینز کے عالمی اتحاد کے پروگرام کے ضمن میں کی جانے والی کوششوں پر مشتمل ہے۔ بحرانوں کے وقت قطر کی جانب سے دی جانے والی انسانی امداد، ترقیاتی منصوبوں کی مدد اور لوگوں کی پریشانیوں میں کمی لانے کے لیے اس کی کوششیں صومالیہ میں بھی جاری ہیں۔ صومالیہ کے صدر کی اہلیہ محترمہ زینب معلم نے ان کے ملک کے عوام کے لیے قطر کی حکومت اور عوام کی مدد کو سراہا ہے۔ وہ صومالیہ کی ریاست جلمدغ میں قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی کی جانب سے ایک ہیلتھ سینٹر کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ ادھر دارفور میں ریاست کے گورنر منا ارکھو مناوی نے دارفور میں استحکام اور اس کی ترقی کے لیے دوحہ امن سمجھوتے کے ذریعے قطر کے قابل قدر کردار کو سراہا ہے۔ افغانستان سے متعلق وسیع تر ٹرائیکا، جس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان شامل ہیں، کل دوحہ میں اپنا اجلاس بلا رہا ہے۔ مذاکرات کے ٹریک کو ایسے وقت میں آگے بڑھایا جا رہا ہے جبکہ زمینی صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے۔ طالبان تحریک نے افغان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ملک کی متعدد ریاستوں میں طالبان کے خلاف جنگ شروع کی ہے۔ افغان اہلکاروں نے کہا ہے کہ طالبان کے جنگجوؤں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 3 ریاستوں کے مراکز پر چڑھائی کر دی ہے۔ ان میں اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ملک کی شمال مشرقی ریاست قندز بھی شامل ہے۔ افغان حکومت نے کہا ہے کہ اس نے ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا ہے جس کا مقصد ان علاقوں کو واپس حاصل کرنا ہے جو اس کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ ایران کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ برطانیہ نے ایک تیسرے ذریعے سے اسے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ کوئی بھی فوجی کارروائی کرنے کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا۔ برطانیہ کے اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ سفارتکاری کے آپشن کو اپنانے اور فوجی کارروائی کو دور رکھنے کا یہ موقف امریکہ کے ساتھ مل کر اختیار کیے جانے والا ایک مشترکہ موقف ہے۔ اس اثناء میں اسرائیل نے ایران کو دھمکی دے دی ہے کہ اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ کشیدگی اور ٹینشن کے ایک دوسرے باب میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی ینبٹ نے لبنانی اسٹیٹ اور اس کی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس وقت سرحدوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوری ذمہ داری سنبھالے۔ یہ مطالبہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے جاری کی جانے والی تنبیہوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل ماکروں پر زور دے کر کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں ایران کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے۔ ایرانی پریزیڈنسی کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر رئیسی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں زور دے کر کہا ہے کہ کسی بھی مذاکرات میں ایرانی عوام کے حقوق اور ایران کے مفادات کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ لیبیا کے بارے میں الجزائر کے صدر نے ایک ایسے حل کی تلاش پر زور دیا ہے جس میں لیبیائی عوام کی امنگوں کو پورا کیا جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تیونس کے معاملات میں بھی مداخلت نہ کی جائے۔ ادھر تیونس کے صدر قیس سعید نے اپنے تازہ ترین بیان میں ان کے ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کا ملک جلد ہی اپنا مقام دوبارہ حاصل کر لے گا، اور ان کے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ترنے والا نہیں بنے گا۔ اور دنیا بھر کی موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان تبدیلیوں کی ماضی میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ رپورٹ میں درجہ حرارت میں اضافے پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ
पूरी नौ इंसानी के लिए एक रेड अलर्ट है। आज के ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।